آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں شاہ زیب جیلانی۔ آج جمعہ ہے، نمبر میں بتائے دیتا ہوں، آپ کی کالز کا دن ہے، ہمارے سننے کا دن ہے۔ 021 تو کراچی کا کوڈ ہے، 323309282930۔ اسکرین پہ بھی چلیں گے یہ نمبر۔ حماد علی صاحب ہیں نیو یارک سے۔ جی حماد بھائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ لوگوں سے پہلے بھی ایک دو دفعہ بات ہوئی ہے، بہت بڑا فین ہوں آپ لوگوں کا۔ تھینک یو سو مچ۔ آج کی بات کا آغاز اس طرح کروں گا کہ اگر کسی نے اپنی غلطی کی اصلاح کرنی ہو، سب سے پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی غلطی کو تسلیم کریں۔ مجھے انفارچونیٹلی ایسا لگتا ہے کہ ہم ایز اے قوم جو ہیں وہ سازشوں میں زیادہ بلیو کرتے ہیں اور غلطی کو تسلیم کرنا ہم پسند نہیں کرتے۔ اگر میں ایگزامپل ایک دو دے سکوں تو کچھ عرصہ پہلے آپ کے شو میں جو میرے فیوریٹ کالر ہیں انہوں نے فون کر کے بولا کہ جی ٹارگیٹ کلنگ میں جو انکریز آ رہا ہے وہ بیرون ملک کی ایجنسیوں کی وجہ سے اب آ رہا ہے۔ اسی طرح پچھلے ہفتے قندھاری صاحب نے فون کر کے بولا کہ ہماری فوج کو جو برا بھلا کہا جا رہا ہے وہ آئی ایم ایف کی وجہ سے کہا جا رہا ہے۔ تو میں سوچ میں تھا کہ ہم لوگ سازشوں میں اتنا جو ہے وہ یقین کیوں رکھتے ہیں۔ تو اگر میں اپنی ایکسپلینیشن تھوڑی سی بیان کر سکوں، میری بھی اسکولنگ جو ہے وہ پاکستان میں ہی ہوئی، 17-18 سال شروع کی جو تھے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں اسکولوں میں جو پڑھایا جاتا ہے پیارا پیارا پاکستان کے بارے میں کہ زمین ہماری زرخیز ہے، انسٹیٹیوشنز ہمارے نمبر 1 ہیں، ریسورس مالا مال ہیں ہم، تو یہ سب جب پڑھایا جاتا ہے اور پھر ہم اپنے ارد گرد کی اصلیت کو دیکھتے ہیں تو ہم ان دو چیزوں کو ریکنسائل نہیں کر پاتے۔ تو پھر دو طریقے بچتے ہیں، یا تو آپ اپنا بلیف سسٹم پورا توڑیں جو آج تک آپ نے سیکھا ہے، جو بہت مشکل کام ہے، یا دوسرا یہ ہے کہ دوسرے کے اوپر انگلیاں اٹھا دیں اور کنسپریسی تھیوریز میں بلیو کرنا شروع کر دیں، جو کہ مجھے لگتا ہے ہم کرتے ہیں۔ پھر اس کے اوپر اگر آپ اپنے محلے میں کوئی بھی 5 انکل کو اٹھا لیں تو ان کو سب پتا ہوگا کہ را کیا کر رہا ہے، موساد کیا کر رہا ہے، سی آئی اے کیا کر رہا ہے۔ تو اس انوائرمنٹ میں جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو کنسپریسی تھیوریز میں ہمارا بلیف جو ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے ہم اپنی غلطیاں جو ہیں وہ تسلیم کرنے کو کبھی تیار نہیں ہوتے۔ تو 23-24 سال کی عمر تک میرا ماننا ہے اگر تو کوئی کنسپریسی تھیوریز میں بلیو کر رہا ہے تو اس میں اس کی غلطی نہیں ہے، اس میں سسٹم کی خرابی ہے۔ لیکن 27-28 سال کی عمر کے بعد بھی اگر آپ انہی بلیف میں پھنسے ہوئے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کبھی خود سے کچھ پڑھنے کی یا معلومات کرنے کی کوئی ایفرٹ ہی نہیں کیا آپ نے۔ تو یہاں پہ میں آپ لوگوں سے بھی ایک سوال پوچھوں گا کہ کیونکہ آپ لوگ بھی اسی ایجوکیشن سسٹم سے گزرے اور آپ لوگوں کا خیال ظاہر سی بات ہے کنسپریسی تھیوری سے ہٹ کے لگتا ہے، ریالٹیز میں زیادہ بیسڈ ہے آپ لوگوں کے خیالات۔ تو آپ لوگوں سے بھی پوچھوں گا کہ آپ لوگوں کی لائف میں ٹرننگ مومنٹ کیا تھا؟ کوئی کتاب آپ نے پڑھی، کسی انسان سے آپ ملے جس نے آپ کے اندر یہ چنگاری جلائی کہ جی اصلیت جو ہے جو اسکولوں میں پڑھائی گئی ہے اس سے مختلف جو اصلیت ہماری جو ہسٹری ہے اس کے بارے میں پتہ کیا جائے؟ تو یہ آپ لوگوں سے سوال ہے میرا۔ ٹھیک ہے حماد، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آپ نے جو باتیں کی وہ بھی جو ہے بالکل صحیح بات ہے کہ ہم اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے اور یہ سازشی نظریات۔ تو اب جواب دیں پہلے، آپ کو ہوش کب آیا؟ حماد تھینک یو سو مچ، آپ نے جو باتیں کی ان میں سے کسی بات سے اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارا بھی وہی تجربہ ہے جو آپ کا ہے، کتاب سے ہوش آیا ہوگا، کسی انڈیویجول سے ہم انسپائر ہوئے ہوں گے اور پھر پتہ چلا ہوگا کہ ہم تو کنویں کے مینڈک ہیں اور کنویں سے باہر بھی ایک بہت بڑی دنیا ہے اور بہت اچھی دنیا ہے، اور ہم پتہ نہیں کہاں رہ رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں جو ہیں نا وہ آپ نوٹ کر لیں۔ ایک تو آئی ایم شیور کہ آپ مجھ سے چھوٹے ہی ہوں گے عمر میں نے آج تک 60 سال میں سڑک پہ چلتے ہوئے ایکسیڈنٹس دیکھے ہیں، موٹر سائیکل کے، کار سے، موٹر سائیکل سے بندے لڑ پڑتے ہیں آپس میں، سب ہے۔ میں نے آج تک کسی کی غلطی نہیں دیکھی۔ غلطی ہمیشہ سامنے والے کی ہوتی ہے۔ یہ پتہ نہیں ہمارا ڈی این اے ہے یا اپ برنگنگ ہے یا ناک ہماری دنیا میں سب سے بڑی ہے، یہاں سے کام شروع ہوتا ہے اور ہم مر جاتے ہیں لیکن اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے۔ غلطی ہمیشہ دوسرے کی ہوتی ہے، اور ہم ہی میں سے کچھ لوگ جو ہیں سیاست میں آ جاتے ہیں، بیوروکریسی میں چلے جاتے ہیں، فوج میں چلے جاتے ہیں، عدلیہ میں چلے جاتے ہیں،
تو ایک تو ہمیں سب پتہ ہوتا ہے، آپ سے زیادہ ہمیشہ مجھے پتہ ہوگا، اور جہاں آپ کوئی بات کریں گے میں بیچ میں کاٹ کے کہوں گا یار تینوں کی پتہ میں دس دا تینوں. یہ جو تیقن ہے نا، یہ جو یقین ہے، یہ اقبال کے شاہین میں بھی نہیں تھا جو ہمارے اندر موجود ہے اور یا انجیکٹ کر دیا گیا ہے. اسی وجہ سے جب ہمیں سب پتہ ہو اور جب ہمیں ہماری غلطی نہ ہو، اور جب یہی افراد قوم کی شکل اختیار کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے غلطی تو کوئی دوسرے کی ہوگی، رعب کی ہوگی، موساد کی ہوگی، CIA کی ہوگی، افغانستان کی ہوگی، ایران کی ہوگی، ساڈی نہیں ہو سکتی. اچھا جب نہیں ہو سکتی تو ہم تو ہیں استاد، جگت استاد ہیں، دنیا ہم سے سیکھے. دنیا کے پاس کیا ہے ہمیں سکھانے کے لیے. تو الحمدللہ اس ذہن کی وجہ سے آج ہم وہی کھڑے ہوئے ہیں، لیکن سینہ تان کے کھڑے ہوئے ہیں، فخر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. مطلب تن پہ کپڑا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ سینہ تنا ہوا ہے. میں تو اس نتیجے پہ پہنچا. تو میں ان کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں. انہوں نے پوچھا کہ جی آپ کو کب پتہ لگا کہ یہ جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے وہ صحیح نہیں ہے؟ تو آپ کی بات صحیح ہے. میں بھی ہماری جو ایجوکیشن ہے، اسکولنگ ہے، وہ یہیں کی ہے، اور ہمیں بھی جب مغالطہ پاکستان میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے ہمیں پڑھایا گیا تو ہم اسی کو مان کے چلے. میری شاید خود خوش قسمتی یہ ہے کہ میں باہر گیا کچھ عرصے پڑھنے کے لیے، اور وہاں پہ میں نے پھر پاکستان کو فرام اے ڈسٹنس دیکھا، اور پھر وہ کتابیں پڑھیں جو دیگر آتھرز نے لکھی تھیں ہسٹری کی اور دوسری. انہوں نے آپ کو بگاڑا. تو ان کی جس طرح انہوں نے بالکل کہا، آپ یو فیل چیٹڈ کہ یار مجھے زندگی کے پہلے 18 سال میں جو باتیں بتائیں گئیں ان کا تو کوئی بیسس ہی نہیں تھا، وہ تو ہم نے پوری گھڑی ہے اپنی وہ. تو پھر آپ جس طرح انہوں نے بالکل صحیح کہا، یو فیل چیٹڈ کہ یار میں اب کیا کروں، اب میں کیا مطلب وہ غلط تھا، یہ غلط ہے، کیا ہے. لیکن پھر اب میں اسی لیے یہ کہتا ہوں کہ جو باہر جا سکتا ہے پڑھائی کے لیے انہیں جانا چاہیے. ذہن کھلتا ہے آپ کا. ایون یہاں پہ بھی مطلب میرا خیال ہے اب تو آپ کے یہاں جیسے ہمارے یہاں 3-4 نظام ہے نا تعلیم کے، جو آپ کا او لیول اے لیول سسٹم ہے، ان کی جو کتابیں ہیں وہ پھر بھی جو ہے آپ کے وہ دقیانوسی جو سرکاری نصاب ہے اس سے بہتر ہے. وہ آپ کو سوچنے کی صلاحیت دیتے ہیں، کریٹیکل انالیسس کے بارے میں انکریج کرتے ہیں. پتہ نہیں تم نے نوٹ کی یا نہیں کی ہے، یہ جو نصابی کتابیں تیار کرنے والے لوگ ہیں ان میں سے دین محمد، پتہ نہیں ریٹائرڈ پروفیسر، گولڈ میڈلسٹ، اس ٹائپ کے نام جو ہوتے ہیں، یار میری حسرت ہی رہی کہ جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں یہ ان کا کوئی مضمون آج تک میں کسی اخبار میں پڑھ سکوں یا کسی ٹی وی ٹاک شو میں ان کی اوپینین لی جا سکے یا کسی سیمینار میں ان کی زیارت ہو تو میں ان کے ہاتھ چھو لوں. پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں. اصل میں یہ ہیں خلائی مخلوق. اصل جو خلائی مخلوق ہیں یہ وہ ہیں جو لاکھوں اذہان کی تشکیل کرتے ہیں لیکن خود نظر نہیں آتے. تو نہیں بالکل صحیح بات ہے. آپ جعفر صاحب کو آپ جانتے ہیں جو ہمارے پاکستان اسٹڈیز سینٹر کے سربراہ رہے کراچی یونیورسٹی میں، ڈاکٹر جعفر احمد. ان سے میری بات ہوئی میں اسی پہ ایک دفعہ بہت مختصراً. انہوں نے کہا کہ جی یہ 50 سے یہ پروجیکٹ شروع ہو گیا تھا جب ہمیں سرکار نے کہا کہ آپ نے ری رائٹ کرنا ہے، ہم نے نیشن بلڈنگ کرنی ہے تو ہمیں ایک نئے نظریات دینے ہیں قوم کو. اس کی وجہ سے ہم آج یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں. تو لیکن ظاہر ہے کہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ جی کہ آپ علم حاصل کریں، آج کل ڈیجیٹل زمانہ ہے، آج کل کے بچوں کو تو بہت زیادہ ایکسیس ہے انفارمیشن کے لیے. آج کل کے بچے اس چکر میں نہیں آ رہے، مطلب جن کی انٹرسٹ ہے لیٹس سے کہ سوشل سائنسز میں ہے یا ہسٹری میں ہے، اب آپ اس طرح کی برین واشنگ نہیں کر سکتے. ڈیجیٹل جنریشن کی نہیں ہوتی، تو کنفیوز ہو سکتے ہیں لیکن ان کی برین واشنگ. اچھا میں آخری بات صرف یہ کروں گا کہ ایسا نہیں ہے کہ جب آپ مختلف کتابیں پڑھیں گے ایک سبجیکٹ پہ تو آپ حب الوطنی کا جذبہ ختم ہو جائے گا یا کیا، لیکن آپ اپنے ملک کے مسائل کو ذرا بہتر انداز میں سمجھ سکیں گے کہ ہم یہاں تک پہنچے کیسے ہیں، کس کا ہاتھ تھا، کیا ہمیں بدلنا ہے. اور جتنا پڑھتے جائیں گے اتنی آپ کی جذباتیت کم ہوتی چلی جائے گی. جی عبد الجلیل صاحب ہیں جام شورو سے. جناب عبد الجلیل صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ آن ایئر ہیں. السلام علیکم سر. جی آواز آ رہی ہے ہمیں. آپ ایسا کریں شاید آپ کا ٹی وی کھلا ہوا ہے، اگر آپ وہ بند کر لیں نا تو. جی سر. ہاں تو کیونکہ ابھی یا تو ٹی وی دیکھ لیں یا ہم سے بات کر لیں. جی فرمائیے. میں آپ سے ہی بات کرنے. جی آپ سے ہی بات کرتے ہیں. چلیں جی. گزارش یہ تھی سر تھوڑی سی کہ جو ہمارے ملک میں یہ جو انصاف کا نظام ہے
یہ بالکل اب برداشت سے باہر ہو گیا. ٹھیک. یہ کیا سب لوگوں کو اتنی سہولت ملتی ہے انصاف کے نظام میں؟ گزشتہ 8-10 سال سے ایک شخص جھوٹ بول رہا ہے, سب کو پتا ہے, لیکن اس کو سراخوں پہ بٹھایا ہوا ہے. میں نے گزشتہ فروری میں 2022 میں آپ کے پروگرام میں کال کی. ہمارا مسئلہ تھا پوسٹل لائف انشورنس کا. اس ٹائم ہمارے وزیر تھے مراد سعید صاحب. ہمیں جو کلیم وغیرہ ملتے تھے وہ اپنے ضلع میں مل جاتے تھے. حیدرآباد میں جو بھی سسٹم تھا ہمارا بہترین تھا, 1 ہفتے میں ہمیں اپنا کلیم مل جاتا تھا. انہوں نے کیا کیا کہ وہ ضلع سے ختم کیا, کراچی سے ختم کیا, سارا سسٹم اسلام آباد لے گئے. جو 1 ہفتے میں پیسہ ملتا تھا وہ اب 1 سال میں بھی نہیں ملتا ہے. 1 سال میں بھی وہ پیسہ نہیں ملتا ہے. اور یہ سارا کیا دھرا ان کے عمران خان کی گورنمنٹ کا تھا. لیکن اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ, FIA, کوئی جگہ نہیں چھوڑی, لیکن کہیں سے بھی کوئی انصاف نہیں ملا. اور آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے 24 گھنٹے میڈیا پہ جھوٹ بولتا ہے. صبح جو بات کرتا ہے شام کو اس بات سے مکر جاتا ہے. اگلے دن جو بات کرتا ہے اس سے اگلے دن اس بات سے مکر جاتا ہے. اور ہمارا انصاف کا نظام اس کو اپنے ساتھ بٹھا کے بیٹھا ہوا ہے. بس یہی گزارشات تھی. آپ مہربانی. تھینک یو. شکریہ شکریہ. ہمارے اگلے کالر ہیں کراچی سے راہیل اشر صاحب. ہاں جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی, میں آج بات کروں گا تھوڑی سی یہ جو آج 3-4 دن میں جو پاکستان میں ہوا اس کے حوالے سے. دیکھیں ایک تو بڑی ہنسی بھی آتی ہے, کہتے ہیں مخالفات عمل. آج عمران خان کے وکیل خواجہ حارث جس نیب کے نئے ترمیمی اور جو ہے لا اس کے تحت عمران خان کے لیے ریلیف مانگ رہے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اس کو عمران خان نے خواجہ حارث کے تھرو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے. اور کل یہی بات اطہر ملنہ صاحب نے عمران خان کو سپریم کورٹ میں کہی کہ جی دیکھیں جو نیب کا آپ نے قانون چیلنج کیا وہ اسی کے تحت ریلیف مل رہا ہے. میری تو یہ رائے ہے کہ جی 16 تاریخ کو ہیئرنگ ہے تو عمران خان کو چاہیے اپنی پٹیشن واپس لے لیں. اسی کے حوالے سے دوسری بات کہ جی ایک پاکستان میں سپریم کمانڈر ہوتے ہیں, ان کا ایک میں نے کل عارف الوی صاحب ان کا ایک لیٹر دیکھا, ان کو دکھ اور پریشانی ہے. انہوں نے ایز اے سپریم کمانڈر کنڈیم نہیں کیا جو لاہور اور راولپنڈی میں ہوا ہے. کل وہ چلے گئے عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے, نہ GHQ لے گئے نہ وہ لاہور گئے اور کمانڈر کے گھر کے لیے, کیونکہ وہ PTI کے ہیں, ان کو بھی کر دیں. اگلی بات جو کر رہے ہیں جی, جو آج جس طرح عمران خان کو ریلیف ملا ہے, میرا خیال ہماری عدالتوں کو چاہیے عمران خان کو کہتے ہیں کہ تاحیات آپ کو ضمانت ہے, آپ کو جو کس ملک میں افراتفری بنانی ہے, جو لا قانونیت کرنی ہے, آپ ساری زندگی تک آپ کو ضمانت ہے. دیکھیں میں تھوڑا سا جذباتی ہو رہا, میرا تعلق آرمی میرا گاؤں سے ہے, میرے والد نے 5 ایکٹیو جنگیں لڑی ہیں. مجھے بتائیے, آپ سے میں سوال کر رہا ہوں, عمران خان اور ہمارے یہ معزز ججز ان ماں بہنوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہو سکتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے بیٹے اور اپنے بھائی اس دھرتی پہ مار دیے؟ کیا جو بارڈر پہ بیٹھے تھے ہمارے جوان, ہمارے آفیسرز, کیا پیغام کیا کہ جی کورٹ کمانڈر کے گھر پہ حملہ ہوا, ایک لڑکا اس کی وردی پہنا ہوا ہے, اس کو پھاڑ رہے ہیں, اس کو آگ لگا رہے ہیں, GHQ میں آرمی کا مونوگرام کو نکال کے جوتوں سے مارا جا رہا ہے, انڈیا اس پہ بغلے بجا رہا ہے, جی ماشاءاللہ جی پاکستان میں خوف ہو گیا. میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ ہمارے ادارے جو ہماری جوڈیشری اور عمران خان کھڑا ہو سکتا ہے جا کے؟ میرا خیال ان کو بارڈر پہ بھیجیں, عمران خان اور ہماری جوڈیشری جائیں, لال قلعے انڈیا پہ جھنڈا گاڑیں اور سری نگر پہ دیکھیں پاکستانی فوج نے جس طرح ریسٹین کا مظاہرہ کیا ہے. پاکستانی فوج ہمارے بھائی ہمارے بیٹے ہیں, وہ پاکستان کی عوام کے خلاف نہیں ہے, نہ وہ پاکستان کی عوام کو مارنا چاہتے ہیں. ہاں عمران خان اس قوم کو اس فوج کے خلاف لڑوانا چاہتا ہے. میرا آپ سے سوال ہے, یہ میرا آبزرویشن ہی آپ سے سوال ہے کہ کیا یہ چیزیں زیب دیتی ہیں ہمارے جوڈیشری کو اور عمران خان کو کہ جی فوج کا تحس نحس کرتے اینٹ سے اینٹ بجا دیں اپنے اقتدار اپنی سہولت کے لیے, اور ہماری جوڈیشری اس کو ضمانت سے ضمانت دی جا رہی ہے. بہت شکریہ جی, السلام علیکم. شکریہ. وقفہ لے لیں. جی تو آپ کی ہم کالز لے رہے ہیں. ہمارے اگلے کالر ہیں کراچی سے سید حسن صاحب. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی میں سید محمد حسن بات کر رہا ہوں, اور میں اس پروگرام میں پہلی بار اس کال کے ذریعے شرکت کر رہا ہوں, اور وسط اللہ خان صاحب کو خیر کافی عرصے سے
فالو کر بھی رہا ہوں اور بہت بڑا فین ہوں ان کا. سر میرے آپ نے جو نصاب پہ بات کی تھی اس کے حوالے سے میں ایک ایڈیشن کرنا چاہوں گا کہ جو ہماری میتھس کی بک ہے وہ ساؤتھ ایشین بک کہلاتی ہے اور ہمارا جو پورا کیریکولم ہے وہ پورا کیریکولم جو ہے ہمارا وہ پورا کا پورا کیریکولم یو کے سے لیا گیا. آپ ایک اندازہ لگائیں کہ 1983 کے اندر جو ہم میتھس کے اسٹیٹسٹکس پڑھا رہے تھے اور جو بزنس میتھ اور اسٹیٹکس پڑھا رہے تھے وہ آج ہی تھوڑے سے رد و بدل کے ساتھ آج بھی ہم پڑھا رہے ہیں. اینڈ اٹ از ون آف دی موسٹ ٹفسٹ میتھس جو ہم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. اور جو ہمارا کیریکولم ہے جو ہم اردو گئے ہیں یا اسلامیات گئے ہیں وہ اس کی تو خیر بات ہی نہیں کریں, وہ تو بہت ہی پرانا. تو اس کے اندر تو ہمارے پاس جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ وہ جو خلائی مخلوق لوگ ہیں, جو خلائی مخلوق جن کو آپ نے کہا, بالکل ایسے ہی ہے. جو لوگ ہمارے یہ بیوروکریسی میں بیٹھ کے ہمارے یہ بنا رہے ہیں ان کو اندازہ ہی نہیں. سیکنڈلی سر ہمارے یہاں سی ایس ایس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ سی ایس ایس کے اندر کون سا مٹیریل آ رہا ہے. اس وقت بیوروکریسی جو ہے وہ جو سی ایس ایس کے تھرو آ رہی ہے وہ کون سی بیوروکریسی ہے. آپ کا جو ٹاپ ناچ بچہ ہے, جو اسٹوڈنٹس ہیں آئی بی ایلمس یا جی آئی کے یا اور بڑی یونیورسٹیز کے انجینئرنگ کے, وہ اس میں سے کتنے % لوگ اس وقت بیوروکریسی میں آتے ہیں؟ نہ ہونے کے برابر ہے ان کی پریزنٹیشن. کیونکہ یونیورسٹیز کے اندر جو ایف پی ایس سی کا کام تھا کہ وہ اویئرنیس کریٹ کرے بٹوین دا اسٹوڈنٹس, امنگ دا اسٹوڈنٹس, وہ نہیں کر رہی. اور تیسری بات سر, جو آج کے حالات ہیں, ایک پرائم منسٹر ہمارا جو ہے سابق کہتا ہے میں پتہ نہیں کیا اس ملک کے ساتھ فوج نے کر دیا, نواز شریف صاحب تھے. ایک ہمارے زرداری صاحب تھے جنہوں نے کہا اینٹ بجا دیں گے. اب تیسری پروڈکٹ مارکیٹ میں آ گئی ہے آرمی کے خلاف, کیونکہ جب آرمی نے ان سے سپورٹ ہٹائی ہے اور عمران خان. تو یہ سلسلہ کہاں جا کے رکے گا؟ یہ سلسلہ کیسے رکے گا کہ اس قوم کو ایک صحیح لیڈرشپ مل سکے؟ اس کے اوپر میں وسط اللہ خان صاحب سے ان کا ذاتی رائے تھا. شکریہ. جی صحیح لیڈرشپ کا مسئلہ ہے, پتہ ہے کیا ہے؟ میں ایک مختصر سی بات کر دیتا ہوں, اس پہ بہت بار بات ہو چکی. ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی لیڈر خوش قسمتی سے پیدا ہو جائے تو اس کے ناطقہ بند کر دیا جاتا ہے, اسے گملے میں ہی مار دیا جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو تصور جمہوریت ہے وہ یہ ہے کہ جمہوریت کا پودا لگا کے, یہ نوابزادہ نصر اللہ خان کا بڑا مشہور ہے کہ ہم جو ہیں مارشل لا کے دنوں میں جمہوریت کی تمنا کرتے ہیں اور جمہوریت کے دنوں میں ہم مارشل لا کی تمنا کرتے ہیں. یہ ایک ہمارا کیریکٹر بن گیا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم بنیادی طور پہ تو جذباتی اور بے صبر لوگ ہیں نا. اچھا, یہی جذباتی اور بے صبر ہر شعبے میں موجود ہیں, ہر آئینی شعبے میں یا غیر آئینی شعبے میں. تو ہوتا یہ ہے کہ شوق بہت ہے ہمیں جمہوریت کا. اچھا, یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ ایک بڑا مہنگا شوق ہے, بہت نخرے والا شوق ہے, اور اس میں پوری نرسری تیار کرنی پڑتی ہے لیڈرشپ کی, فرسٹ جنریشن, سیکنڈ جنریشن, تھرڈ جنریشن, اور کنٹینیوٹی سب سے زیادہ ضروری ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم ایک گلاب کا پودا لے آتے ہیں اور اسے زمین میں لگا دیتے ہیں اور اسے پانی دیتے ہیں, اور ایک ہفتے بعد اسے اکھاڑ کے دیکھتے ہیں کہ اس کی جڑیں کہاں تک پہنچی. ہم جمہوریت کے ساتھ بیسیکلی یہ کرتے ہیں. تو جب یہ سسٹم ہو تو اس میں جو ہے لیڈرز کہاں سے پیدا ہوں گے, نرسری کہاں سے لگے گی. یہ جو آج آپ کراؤڈ دیکھ رہے ہیں میجورٹی, یہ پوسٹ ضیاء دور کے ہیں, جب سیاست بلکہ میں تو کہوں گا پوسٹ مشرف دور کے, جب سیاست کو گالی جو ہے بنا کے اور سیاست کو کوئی بہت ہی گندا قسم کا شعبہ بنا کے انٹروڈیوس کرایا گیا, اور جو اب پولیٹیکل کلاس تھی اس کو پولیٹیکل چابیاں دے دی گئیں, اور اس کے نتیجے میں آج یہ فصل لہلہا رہی ہے ہر طرف. مجھے تو لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے تقریباً اس ملک میں کوئی پرائم منسٹر اپنی ٹینیور کیوں نہیں پوری کر سکا. ہم جب ہم پولیٹیشینز کو دیکھتے ہیں تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کیا فرشتے ہوں گے, نہیں, وہ غلطیاں کریں گے, ان میں اتھارٹیرین اسٹریک بھی ہوگی. لیکن باقی ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ انہیں چلنے دیتے ہیں تو اگر الیکشن ٹائم پہ ہوتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ فارغ ہوتے جاتے ہیں. ہمارے ہم انہیں شہید بنا دیتے ہیں, ہم انہیں نکال دیتے ہیں کان سے پکڑ کے, جیل میں ڈال دیتے ہیں, جلا وطن کرتے ہیں. اور چونکہ ملٹری کا بہت اسٹرانگ رول رہا ہے, اس لیے ماضی میں آپ نے دیکھا کہ آرمی کے خلاف جب ڈسمسلز ہوئے تو بیان بازی ہوئی, سیاسی بیان بازی. اس وقت ہم جو دیکھ رہے ہیں اس کی نیچر بالکل الگ ہے. مطلب جتنا ذاتی اور جتنا پچھلے 1 سال میں ہم نے دیکھا ہے انسٹیٹیوشن کے خلاف جو بات ہوئی ہے, میرا نہیں خیال ہم نے پہلے کبھی دیکھی ہے. اچھا, اس کی وجہ ہے,
دیکھو 75 سال کا محرومیاں، غصہ، فرسٹریشن پینٹ اپ ہونے کے بعد یہ پروڈکٹ سامنے آئی ہے، اس کو مت بھولیں آپ. مثلاً بھٹو کی جب پھانسی ہوئی تو اس کے بعد جس طرح سے دبایا گیا، پھر اس کے بعد 90s کی جو ایک بیزنٹائن قسم کی جو ہے ڈیکیڈ گزری ہے، جس میں ہمیں یہی نہیں پتا تھا کہ یہ جو الیکٹڈ ہے یہ واقعی الیکٹڈ ہے یا الیکٹ کروایا گیا ہے. یہ ساری چیزیں، اور اب جب آ کے یہ جو نئی جنریشن ہے یہ پرانی تمام جنریشن سے زیادہ بدتمیز ریزنس ہے نا اس کی. مطلب دیکھیں ایک تو دیکھیں ایک زمانہ بدل گیا ہے، یہاں جو ہے ہم لاجیکلی آئے ہیں، ہم ایک ڈیجیٹل دور میں ہیں، یہ اچانک سے نہیں ہوا آ رہی ہیں، لیکن لیڈرشپ کا بہت عمل دخل ہے. نہیں تو لیڈرشپ کا تو میں نے عرض کیا نا، ماضی کی لیڈرشپ نے کبھی بھی اس نہج پہ نہیں پہنچایا اپنے فالوورز کو کہ آپ آگ لگائیں، آپ گھروں میں گھس جائیں، آپ یہ کریں. وہ سب ٹھیک ہے، میں پہلے کہہ چکا ہوں. یہ جو پچھلے ہفتے کے جو واقعات ہیں نا، میں بات ہوں جو راحیل اشر صاحب نے بات کی نا، ہم نے ان کو جواب نہیں دیا، حالانکہ انہوں نے پوچھا بھی. یہ پچھلے ہفتے کے جو واقعات ہیں وہ کوالٹیٹیولی بہت ڈفرینٹ ہیں فرام اینی تھنگ ویو سین بیفور. ہر آنے والے دن چیزیں آگے کی طرف جا رہی ہیں. اور میں صرف اتنا کہوں گا کہ اس سے عمران خان صاحب کا جو بھی ہدف تھا نا، ہدف کیا ہے؟ اقتدار میں آنا ہے نا، وہ ان کے ہاتھ سے اور آگے نکل گیا. الیکشن آنا ہے وہ اور آگے نکل گیا. عمران خان جب آپ یہ بھی یہ لائنز بھی آپ کراس کر دیں گے تو پھر یہ پالیٹکس نہیں، یہ کچھ اور ہے. میں عمران خان کی بات نہیں کر رہا، عمران خان اس پوری جنریشن کا چہرہ ہے. میں یہ بات نہیں، سوال تو ان کا تو اس بارے میں تھا راحیل اشر صاحب کا کہ یہ جو ہو رہا ہے اس کو آپ کیسے یہ انڈیویجول پہ لیں گے تو آپ کسی نتیجے میں نہیں پہنچ پائیں گے. نہیں دیکھیں نا، ہمیں یہ ڈفرنس تو یہ دیکھنا ہوگا. چلیں ہم بریک لے لیتے ہیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. کامران علی صاحب ہیں نواب شاہ سے. جی کامران بھائی. جمہوریت کی خیر ہو اس مملکت کی خیر، جو وقت کے غلام تھے لمحوں میں بک گئے، اور چشمے فلک میں دیکھا ہے ایسا بھی ماجرا، لاکھوں کے ترجمان کروڑوں میں بک گئے. یہ تو اچھی بات ہے، منافع کا سودا ہے. یہ تو ایک طرف جو ہے وہ اشرافیہ کا لیڈر عمران خان ہے، جس کو احاطہ عدالت سے گرفتار کیا گیا اور اسے ایک دن میں چھوڑ دیا گیا، اور دوسری طرف ایک مچھیروں کا لیڈر ہے مولانا ہدایت الرحمان، اسے گوادر کی عدالت سے گرفتار کیا گیا احاطے سے، اور آج 100 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں وہ سلاخوں کے پیچھے ہے. بالکل. تو یہ دورہ معیار ہے. اشرافیہ کے لیے قوانین الگ ہیں اور مچھیروں کے لیے قوانین الگ ہیں، بلوچستان کے لیے قوانین الگ ہیں، پنجاب کے لیے قوانین الگ ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ 3 دن جو سروس بند کی یہ جو موبائل کمپنیز نے، یہ اس کا ازالہ کریں گی، 3 دن زیادہ دیں گی سروس. جنہوں نے پورا مہینے کا پیکج کروا رکھا ہے 3 دن کا اضافہ کریں گے اس میں. اور دوسرا یہ ہے کہ 14 مئی کا جو فیصلہ ہے کہ 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن ہونا ہے، اگر وہ 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ وسعت صاحب سے ہے سوال. تھینک یو. مجھ پہ بڑا لوڈ ہے. چلے دے جواب. 15 کو جو ہے چیف جسٹس بندیال صاحب جو ہیں آپ کے اسی سوال کی سماعت کریں گے. دیکھتے ہیں کہ 15 کو کیا، یا تو شہباز شریف صاحب جو ہیں توہین عدالت میں کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ ہو جائے گا، یا پھر کوئی ہو سکتا ہے ون ون سچویشن والا کوئی فیصلہ ہو، یا ہو سکتا ہے آئی ڈونٹ نو کیا اسپیکولیشن کی جا سکتی ہے. کل بھی جو ہم بات کر رہے تھے تو ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ کورٹ بولے کہ جی آپ نے کنٹیمپٹ کیا ہے، ہم نے حکم دیا تھا، آپ نے وہ نہیں کیا تو ہم کنٹیمپٹ کریں گے. ایک تو پاسبلٹی یہ ہے. دوسرا ہو سکتا ہے کوئی اور کنٹیمپٹ کی فرد جرم بھی لگ سکتی ہے. جی اچھا، لیکن یہ انہوں نے یہ جو انالوجی دی اشرافیہ والی، یہ بالکل 100% درست ہے. مولانا ہدایت الرحمان واقعی 100 دن سے زائد ہو گئے، اور ایگزیکٹلی انہیں عدالت کے احاطے کے اندر سے گرفتار کیا گیا جب وہ جج کے سامنے ضمانت قبل ازد گرفتاری کے لیے پیش ہونے والے تھے. کسی مطلب بلوچستان ہائی کورٹ کا میں دیکھتا رہا کہ شاید وہاں کوئی درخواست ہو، یا کوئی اسلام آباد تو خیر بہت دور ہے، گوادر سے آواز تک نہیں پہنچتی، لیکن بس گیا تو گیا. یہ ہے ان کے پاس کراؤڈ چھوٹا ہے، شاید کراؤڈ زیادہ بڑا ہونا چاہیے. سب کچھ چھوٹا ہے، سب کچھ چھوٹا ہے. ڈسٹینس بڑے صوبے کے چھوٹے لوگ ہیں. ہاں
ہاں یہ تو بات ٹھیک ہے. وعلیکم السلام. جی ظہور احمد طبی سے بات کر رہا ہوں سر. جی جی سر پچھلے دنوں یہ نیکسٹ جمعہ میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ آئین مقدمہ یا پارلیمنٹ سر. جی آپ نے کہا سر پارلیمنٹ مقدمہ ہے, آئین اس کا بغل بچہ ہے سر. سر میرا سوال ہے آپ سے سر, بغل بچہ تو خیر آپ کہہ رہے ہیں, میں نے کہا تھا کہ پارلیمنٹ ماں ہے اور آئین پارلیمنٹ سے پیدا ہوا ہے. مطلب بغل بچہ سر آپ نے نہیں, میں نے بغل بچہ نہیں کہا, وہ آپ بغل بچہ کچھ اور ہے نا. چلو سر صحیح ہے, وہ بات صحیح ہے. لیکن سر پارلیمنٹ مقدم جب ہوتا, جب قاسم سورین نے رولنگ دی تھی اس ٹائم سر پارلیمنٹ مقدم نہیں ٹھہرا سر. اس ٹائم بھی پارلیمنٹ مقدم نہیں ٹھہرا جب پارلیمنٹ اپنے لوگوں کے لیے سر یہ جو ہے بل بنا رہا ہے. کبھی غریب لوگوں کے لیے سر اس نے نہیں بنایا بل. لیکن آئین تو سر 1973 میں بنا, وہ وہیں پہ وہی ہے. اس میں تو میرے خیال میں لفظ جو اس ٹائم نے لکھے تھے وہی سر لکھے ہوئے ہیں. لیکن سر پارلیمنٹ تو چہرے بدلتا ہے صرف اپنے لیے, جو اس میں لوگ آتے ہیں اس کے لیے سر وہ صرف جو ہے نا وہ کرتا ہے کوششیں. بات درست ہے, لیکن یہ بھی درست ہے کہ آئین پارلیمنٹ نے بنایا ہے. یہ بھی درست ہے کہ اس آئین پہ عمل نہیں ہو رہا ہے. یہ بھی درست ہے کہ اس میں جو فنڈامنٹل رائٹس یا بنیادی آزادیاں ہیں ان کی شدید خلاف ورزیاں ہر حکومت نے کی ہیں. آپ کی سب باتیں درست ہیں. ہاں لیکن سنیں ایک بات یہ سمجھ لیں کہ پارلیمنٹ اگر کہیں کہیں پہ آپ کو مایوس کر رہا ہے تو ساری جو سیاست ہے, نیگوسیشن ہے, وہ ہونی ویسے پارلیمنٹ میں ہی چاہیے. جب آپ پارلیمنٹ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اب میں سڑکوں پہ فیصلے کروں گا یا مجھے ہر معاملہ عدالت میں لے کے جانا ہے. ہر انسٹیٹیوشن کا اپنا ایک رول ہے, اس میں خامیاں ہوں گی, خرابیاں ہوں گی, لیکن اگر آپ سیاست میں ہیں تو آپ نے پارلیمنٹ میں پہنچ کے آپ نے وہاں بیٹھ کے جو بھی ریفارمز کرنی ہے, جو بھی لیجسلیشن کرنی ہے وہ وہاں پہ کرنی ہے نا. اس کی جب آپ خود ایک بے توقیری کریں گے کہ میں صرف وہاں بیٹھوں گا جب میں لیڈر آف دا ہاؤس ہوں, ورنہ میں مانتا ہی نہیں, پھر کیسے چلے گا پارلیمنٹ؟ تو پھر آپ الزام بھی نہیں دے سکتے کہ جی کہ آپ یہ قانون سازی نہ کریں کیونکہ آپ خود وہاں سے چلے گئے. تو پارلیمنٹ پہ تنقید اچھی بات ہے, لیکن یہ بھی سمجھ لیں کہ جمہوری نظام میں اس کا ایک بنیادی کردار ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کیسے اس کو اور بہتر کر سکتے ہیں. اور اپوزیشن کا بہت ہی اہم رول ہوتا ہے. ورنہ پھر دیکھیں راجہ ریاض صاحب آ جاتے ہیں تو پھر آپ کے فیوریٹ لیڈر آف دا ہاؤس وہ بن جاتے ہیں پھر. اچھا اگلے کالر کون ہے بھائی؟ ڈاکٹر اقبال کراچی سے. جی ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. بات یہ ہے کہ سوال میرا کل تو میں آپ کے توسط سے رہا ہوں, مگر میرا سوال ہے وزیر داخلہ سے پاکستان کے. جی کل جو حکومت کا جو پسندیدہ چینل ہے اس پر جو حامد میر صاحب ہیں وہ کل کہہ رہے تھے کہ یہ حکومت اتنی انکمپیٹنٹ ہے کہ یہ اس میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ یہ 14 جماعتوں کا ٹولہ پاکستان پر جو حکومت کرے. اسی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے حامد میر صاحب کی یہ میں سوال کر رہا ہوں وزیر داخلہ سے کہ یہ جو 4 دن نیٹ بند رکھا ہے کس منہ سے آپ کہیں گے فورن میں جا کر کے ہمارے یہاں انویسٹمنٹ لاؤ؟ اوبر نہیں چل رہی, کریم نہیں چل رہی, انٹرنیٹ کوئی کام نہیں کر رہا, ساری زندگی مطلب سارا کاروبار زندگی ٹھپ کر دیا. اور اس برے حال میں اس کا جو معیشت ہماری برے حال میں کھڑی ہے, تقریباً 4 دن نیٹ بند رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, سب اپنی سیاست میں لگے ہوئے ہیں. تو جناب علی یہ سوال آن ایئر تو چلا گیا ہے, اگر کبھی موقع لگے وزیر داخلہ کو بلائیے اور پوچھیے کہ کبھی آپ زندگی میں باہر جا کر کہیں لوگوں سے کہیں گے ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ لے آؤ, ہمارا ملک بہت اچھا, بہت امن ہے, اس میں بہت یہاں پر ترقی کے مواقع ہیں. نیور اینڈ نیور. اچھا آپ کو میں یہ بتا دوں, آپ نے یہ بات کی ہے نا, آج جو یہ کابینہ کا اجلاس تھا اس میں کافی وزیروں نے بھی یہ بات اٹھائی ہے, غم و غصے کا اظہار کیا ہے. وزیر داخلہ کو ہی انہوں نے ان کی کلاس لی ہے, لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ فیصلے اکثر اوقات یہ آپ کے سٹنگ منسٹر نہیں کر رہے ہوتے, یہ کہیں اور سے ہو رہے ہوتے ہیں. جب سیکیورٹی کے معاملات آ جاتے ہیں تو کوئی اور حکم چلاتا ہے, اس پہ عمل درآمد بھی ہو جاتا ہے, حکومت بے بس ظاہری قوت ہے اور باطنی قوت ہے. جی آپ یہ کہہ رہے ہیں. تو لیکن ہماری تو جس طرح انہوں نے بھی کہا, ہم تو سوال وزیر داخلہ سے ہی کریں گے نا, ورنہ ہمیں نہیں پتا کہ کس سے سوال کرنا ہے. جیسے عدالت جب بھی جو ہے گرم ہوتی ہے تو ڈی آئی جی بلایا جاتا ہے. ہاں جواب بالکل. مظہر ملی صاحب ہیں فیصل آباد سے.
جی سر. ہیلو جی مظہر صاحب. السلام علیکم. وسط اللہ خان صاحب کیا حال چال ہے جی؟ ٹھیک ہو؟ اللہ کا شکر. بالکل. اچھا وسط اللہ خان صاحب میرے نا سوال کے 3 پہلو ہیں. اچھا جی. پہلی بات یہ ہے کہ سن 80 کی دہائی میں ایک پارٹی تیار کی گئی MQM. ٹھیک ہے. یہ فوج نے تیار کی پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنے کے لیے. اپنے پھر ایک وقت ایسا آیا کہ فوج کو اس کے خلاف ایکشن لینا پڑا. ٹھیک ہے. اور ایکشن لینے کی وجہ سے آج وہ پارٹی کیوں لینا پڑا وہ سب لوگ جانتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد آ جائیں ابھی یہ PTI کی طرف. یہ PTI ایک یعنی کہ نا اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا, کوئی اس کا پرسان حال نہیں تھا. جناب فیض حمید صاحب نے آگے اس کو جناب پروان چڑھایا اور آج دیکھ لے یہی یعنی کہ دوبارہ فوج پہ حملے کر رہی ہے. کیا سمجھے؟ کیا یہ جیسے 90 میں حملہ کیا اس کے خلاف MQM کے خلاف ایکشن لیا گیا تھا, کیا PTI کے خلاف بھی لیا جائے گا؟ ٹھیک ہے. دوسرا بات یہ ہے کہ ایک مجرم پیش ہوتا ہے عدالت میں, اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ سسلین مافیا ہیں, ان کی انسلٹ کی جاتی ہے, ان کی تصویریں شائع کی جاتی ہیں جب وہ پیشیوں کے لیے آتے ہیں, ان کے بیوی کے اور ان کے بچوں کے بیٹی کی تصویریں شائع کی جاتی ہے کہ یہ دیکھیں یہ بیٹھے ہوئے کیسے. ٹھیک ہے. اور ایک مجرم اسی عدالت بعد میں دوسری اسی سپریم کورٹ میں پیش ہوتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے بڑی خوشی ہوئی جناب آپ سے مل کے. یہ سپریم کورٹ کا دوہرا معیار کیا عوام نہیں دیکھ رہی؟ کیا ایسے فیصلے کیے جاتے ہیں کسی مجرم کے ساتھ, اس کو ویلکم کیا جاتا ہے, پھولوں کے ہار پہنائے جاتے ہیں اور اس کو اسپیشل پروٹوکول دیا جاتا ہے اور اس کو اپنی کسٹڈی میں رکھا جاتا ہے. کسٹڈی یا تو پولیس کی ہوتی ہے, رینجر کی ہوتی ہے, فوج کی ہوتی ہے, عدالت کی کسٹڈی کیا ہوتی ہے یہ ہم نے پہلی بار سنا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے میڈیا, آخری بات مظہر صاحب کیونکہ ٹائم ہمیں بریک پہ جانا ہے, صرف آخری بات جلدی سے. آپ کے میڈیا کے کچھ لوگ جناب وہ اسپوک پرسن بنے ہوئے مختلف پارٹیوں کے, اور آپ کے میڈیا اسٹیشن جناب وہ سوشل میڈیا کے اسٹیشن بنے ہوئے مختلف پارٹیوں کے. آپ کے سوشل میڈیا یہ اینکر لوگ کوئی کسی پارٹی کا ترجمان بنا ہوا, تو کسی پارٹی کا ترجمان بنا ہوا, اپنی صحافت سے بہت دور چلے گئے. وعدہ اڑا ہوا انہوں نے صحافت کا, ساتھ بنا لیا آپ لوگوں کی صحافت کا. تو کائنڈلی اس پر غور کریں اور ان کالی بھیڑ کو نکالیں آپ اور ان کو سامنے لے کے وہاں کے مظہر صاحب ملک میں آزادی ہے اظہار رائے کی, اور اگر مبصرین صحافی جو ہے کوئی سائٹ پکڑنا چاہیں تو وہ پکڑ سکتے ہیں, آپ انہیں نہ دیکھیں نہ سنیں. اس پروگرام کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ عام آدمی کی رائے پیور جو ہے انفلٹرڈ آتی ہے, مزہ آ جاتا ہے. تھینک یو سو مچ. وقفہ لے لیں. آپ کی ہم کالز لے رہے ہیں. اس ہفتے کے جو واقعات ہیں اس پر ہمیں کالز آ رہی ہیں. ظاہر ہے کہ عدلیہ کے کردار پہ کافی تنقید بھی ہو رہی ہے. آپ اپنی رائے کے لیے ہمیں فون کر سکتے ہیں. ہمارے اگلے کالر ہیں عاصم تنویر صاحب کراچی سے. السلام علیکم سر. السلام علیکم. گزشتہ وقت گزرنے میں نہیں آتا, یہ حادثہ بھی لکھو معجزوں کے خانے میں, جو رد ہوئے جہاں میں کئی صدی پہلے, وہ لوگ ہم پہ مسلط ہیں اس زمانے میں. جان ایلیا صاحب کا قطع ہے اور یہی صورتحال ہے, تو میں نے سوچا آپ کو بتا دوں. بہت اچھا ہے, بس شکریہ. تھینکس فار شیئرنگ. ہمارے اگلے کالر ہیں ناصر رضا صاحب کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شہزیب جیلانی صاحب سے میرا سوال ہے. جی ہاں, شہزیب جیلانی بات کر رہے ہیں آپ سے مخاطب ہے. جی جی. یہ جو پاکستان کی تمام فورسز ہیں, جو ہماری اپنی فورسز ہیں, ٹھیک, ان کے جو بھی جوان شہید ہوتے ہیں بالکل ہمارے اپنے شہید ہوتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ ان کا اگر کوئی بھی شخص شہید ہو جائے, فورس کا, پولیس کا, رینجرز کا, آرمی کا, سارا دن یہ چلتا رہتا ہے. میرا کراچی سے تعلق ہے. آپ ان سب کا ریشیو نکالیں. ہمارے کراچی شہر میں ان سے 100 گنا زیادہ بے موت مارے جاتے ہیں جن کا کوئی قصور نہیں ہے. ہم لوگوں کا ازالہ کون کرے گا؟ یہ جو بات کر رہے تھے, میں لگے ہاتھ میں بتا بھی دوں, آج بھی بلوچستان میں قلعہ سیف اللہ میں ایک FC کی چوکی پہ حملہ ہوا جس میں 2 جوان شہید ہوئے ہیں, اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے 2 حملہ آور بھی مارے ہیں.
آپ دیکھ لیں کہ اس وقت ملک کے حالات چل کیا رہے ہیں، جہاں پہ یہ اسلام آباد کی پوری دھینگا مشتی چل رہی ہے، آپ کا سیکیورٹی کے حالات کیا چل رہے ہیں، آپ کی اکانومی کے کیا حالات چل رہے ہیں. مطلب ہم وسط صاحب اور ہم اکثر یہ کرتے رہتے ہیں کہ ہم یہاں اکثر ہم تمام خواہش کے باوجود جو ہمارے عوامی مسائل ہیں اس پر ہم بات نہیں کر پاتے، کیونکہ یہ اسلام آباد میں جو پورا ڈرامہ تماشا چل رہا ہے ہمیں اس کو زیادہ دیکھنا ہوتا ہے، کیونکہ سب کی توجہ جو ہے وہ اس پر ہے اور بہرحال وہ اہم بھی ہے. ہمارے پاس اگلے کالر ہیں آصف میمن صاحب کراچی سے. جی السلام علیکم سر. جی السلام علیکم سر. میرا کراچی سے تعلق ہے اور میں ایک کاروباری شخصیت ہوں، ایک چھوٹا موٹا میرا کاروبار ہے. تو اس ملک کا نصاب کو اگر خلائی مخلوق نے بنانا ہے، اس ملک کا نظام کسی خلائی مخلوق نے چلانا ہے، اس ملک میں جو ہے وہ دیگر معاملات خلائی مخلوق نے چلانے ہیں، سیاسی لوگوں کو خلائی مخلوق نے چلانا ہے، تو اس کا حال پھر یہی ہونا ہے. آپ نے دیکھا یہ ملک 40-75 سال سے چل رہا ہے. خلائی مخلوق ہر تھوڑے دنوں بعد آتی ہے، سیاسی وہ خلائی مخلوق اپنے ہی لوگوں کو لے کے آتی ہے اور اپنے ہی لوگوں کو ہٹا دیتی ہے. تو پھر تو چل گیا یہ ملک ہمارا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کر سکتے ہیں. دوسرا میرا معاملہ یہ ہے کہ ہمارا شہر کراچی پر رحم کریں، اس کی سڑکوں پہ رحم کریں. ویرانیاں چھائی ہوئی ہیں سڑکوں کے اوپر، 4 دن سے نیٹ بند ہے اور یہ سارے کچھ سننے والا نہیں ہے. تو اس کا کیا حل ہے؟ مجھے تو اس ملک کا کوئی اللہ ہی حافظ نظر آتا ہے کہ جس میں جمہوریت برائے نام ہے اور لوگ جو ہے وہ پریشان ہیں. لوگوں کے دب بل آ رہے ہیں، 20-20 ہزار کے لوگوں کی تنخواہیں اور 8-8 ہزار پہ لوگ بل بھر رہے ہیں. تو خدا را رحم کریں، سیاستدانوں کو بولیں اور کچھ اس کا حل نکالیں، ورنہ لوگ تو ایک دوسرے کو مارنے توڑ دیں گے. بہت شکریہ. بالکل ٹھیک ہے. تو انٹرنیٹ تو ابھی پچھلے 1-2 گھنٹے میں بحال ہونا شروع ہوا ہے، لیکن یہ جو 4 دن بند رہا اس سے کتنے لوگوں کا نقصان ہوا، عام لوگوں کا، آئی ٹی کمپنیز کا، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کا. کل ہم نے اس پہ بات کی بھی ہے. لیکن بہرحال یہ سوالات اپنی جگہ پر ہیں اور گورنمنٹ کو جواب دینا چاہیے کہ یہ اتنا کیوں ضروری تھا اور اس سے فائدہ کیا ہوا. بند کرنے سے نقصان تو بہت ہو گیا لیکن فائدہ کیا ہوا. تو اگلے کالر کوئی ہے؟ اگلے کالر ہمارے پاس لاہور سے اختیار الدین صاحب. جناب السلام علیکم. ہیلو. جی ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. جی کہیے. جی میں اختیار الدین بول رہا ہوں لاہور سے. جی میری گزارش یہ ہے کہ بار بار اس ملک میں جمہوریت کے نام پہ سب کچھ ہوتا رہا ہے، اب بھی ہو رہا ہے. اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب اپوزیشن کو دیکھ لو، پی ٹی آئی کو دیکھ لو، پیپلز پارٹی کو دیکھ لو، سب ایک ہی بات کرتے ہیں کہ جی 24 کروڑ عوام بہت درد میں ہیں، 24 کروڑ عوام بہت تکلیف میں ہیں. تو میری یہ گزارش ہے کہ 24 کروڑ عوام کون سی تکلیف میں ہیں، کون سے درد میں ہیں، جبکہ انہوں نے اس پورے ایشو کے اوپر یہ جو موجودہ حالات چل رہے ہیں، آئی تھنک کہ انہوں نے کچھ 25 یا 30 کے قریب کیبنٹ کی وہ اجلاس بلایا ہے، وفاقی کابینہ کا اجلاس ہے. اس میں کسی نے کوئی بات نہیں کی کہ لوگ کس طرح معاملات چلا رہے ہیں، کس طرح پریشانیاں ہیں، کس طرح کاروبار ہیں، اربوں لاکھوں لگا کے لوگ پریشان ہیں، غریب آدمی ساتھ کیا ہے. دن رات ایک ہی چیز ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. کاش خدارا کچھ ہوش لیجیے، کچھ پلیز. میں کہتا ہوں ارباب اختیار سے میری گزارش ہے کہ آپ کچھ ہوش لیجیے. اور خاص طور پہ میں میڈیا کے لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ سارے سیاستدانوں کو بلاتے ہیں، دن رات وہ آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے لوگوں کو ایک دوسرے کو برا بلا کہتے رہتے ہیں. میں کہتا ہوں کاش کسی عام آدمی کو بلائیں. آپ پلیز کسی عام آدمی کو بلائیں، اس سے پوچھیں کہ اس کا درد دل کیا کہتا ہے، اس کو کس تکلیف ہے. اس کو کوئی غرض نہیں ہے 24 کروڑ عوام کے لیے بڑا ہم نے ریلیز دے دیا، 24 کروڑ عوام پریشان ہے، 24 کروڑ عوام یہ کر رہی ہے. ان کو عوام کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے. آج احتجاج ہوا ہے، کیا ہے 24 کروڑ عوام کہاں احتجاج ہوئی. نہیں آپ کا یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا عوامی مسائل سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے. مطلب آج اگر آٹا، آلو، چائے 100% مہنگی ہو گئی ہے، ہماری انفلیشن کہاں جا رہی ہے، یہ تو ڈسکشن میں آ ہی نہیں رہا. وہ اقتدار کی کھینچا تانی چل رہی ہے نا. تو آپ کا شکریہ. ہمارے یہ جمعے کے والے دن یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو آپ کے دل کی بات ہے وہ بھی سامنے رکھی جائے. اچھا محمد سلیم صاحب کے پاس چلتے ہیں، کراچی سے کال آ رہی ہے. جی ہلو السلام علیکم. السلام علیکم سر، میں سلیم بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی تو جمہوریت کے لیے ہمارے یہاں بڑے لوگ جو ہے نا وہ جمہوریت ہونی چاہیے، لیکن
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جمہوریت کے لیے تو جمہوری پارٹیاں ہونی چاہیے نا، پہلی شرط تو یہ ہے. تو یہاں کتنی پارٹیاں ایسی ہیں کہ جو جمہوری اصولوں پہ کھڑی ہیں اور ان میں باقاعدگی سے الیکشن بھی ہوتے ہوں. یہاں تو کسی پارٹی میں سوائے ایک آدھ کو چھوڑ کے کبھی الیکشن ہی نہیں ہوا انٹرا پارٹی. یہ تو لمیٹڈ کمپنیاں ہیں. شریف فیملی کے بغیر پی ایم ایل ایل نیل، عمران خان کے بغیر پی ٹی آئی زیرو، فضل الرحمان صاحب اور ان کی اولاد کے بغیر جے یو آئی کچھ بھی نہیں، پیپل پارٹی بھٹو فیملی کے بغیر صفر. پارٹیاں اپنے الیکشن کیوں نہیں کرواتی ہیں؟ تو جمہوریت ملک میں ہونی چاہیے، پارٹیوں میں نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات یہ کہ جو نواب شاہ سے جن لوگوں نے جن صاحب نے فون کیا تھا، میں بالکل تائید کرتا ہوں کہ مولانا ہدایت الرحمان جو ہے وہ تو جیل میں سپریم کورٹ تک پہنچ گئے. اب تو دیکھ لیں ان کو، ورنہ لوگ تو کہیں گے کہ بلوچستان کے ساتھ اور تعلق ہے اور رویہ ہے کورٹوں کا، اور جو ہے وہ پنجاب کے لیے اور رویہ ہے. پھر کہیں گے کہ عصبیت کی بات ہو رہی ہے. بالکل بالکل، انصاف سب کے لیے برابر ہونا چاہیے اور کسی کو پریفرینشیل ٹریٹمنٹ نہیں ہونا چاہیے. بات آ گئی. آپ کا بہت بہت شکریہ بوسر صاحب. میرا خیال ہے کہ آج اتنا ہی. ہمیں اجازت دیجیے، اگلے ہفتے پیر کو آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ، شب بخیر.